السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں ہم لوگ مفتی اے ایم قاسمی کا ویڈیو دیکھیں گے۔ اگر آپ کتاب کا دلیل دیکھنا چاہتے ہیں تو تنویر الاسبار ما شامی زکریا جلد 2 پیج نمبر 540 اور بیروت سے جو چھپی ہے اس کا جلد 2 پیج نمبر 471 دیکھے جا سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سجدہ سہو جب کیا جاتا ہے جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے۔ سنت اگر کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مستحب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ سہو کیا جب جاتا ہے جب ہم سے نماز میں غلطی ہو جائے، اور غلطی کون سی ہو جائے کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے یا بہت سارے واجبات چھوٹ جائیں، تب سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھیں۔ اور سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نماز کی شرطیں بھی پتہ ہونی چاہیے، نماز کے فرائض بھی پتہ ہونا چاہیے، نماز کے واجبات بھی پتہ ہونا چاہیے، اور نماز کی سنتیں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ سنت اگر آپ سے چھوٹتی ہے تو نماز میں ثواب میں کمی آتی ہے، سجدہ سہو نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سے غلطی ہوئی کہ نماز کا کوئی واجب چھوٹ گیا تب تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر آپ سے نماز میں کوئی فرض چھوٹ گیا تو پھر سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، نماز کو دہرانا ہے۔ اور اگر آپ سے نماز میں کوئی شرط چھوٹ گئی تو پھر آپ کو نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے شرطوں میں، فرضوں میں، واجبات میں، سنن میں، اور مستحبات میں۔ تو آج بس میں اتنا سمجھا رہا ہوں کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے یہ تو آپ سمجھ گئے کہ نماز میں جب کوئی واجب چھوٹے یا کوئی بہت سارے واجبات چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اب نماز کے واجبات کتنے ہیں، کلپ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں انشاءاللہ کل آپ کو نماز کے واجبات ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کو شرطیں سمجھا دی، نماز کے فرائض سمجھا دیے۔ آج میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اور غلطی کون سی ہے یاد رکھیے گا، سجدہ سہو کرنے کے لیے غلطی کون سی ہونی چاہیے، واجب والی۔ کوئی ہم سے واجب چھوٹ گیا یا کوئی واجب، بہت سارے واجبات ہم سے چھوٹ گئے، اب ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، فرض چھوٹے گا تو سجدہ سہو سے نماز کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر جو کمی واجب کے چھوٹنے سے پیدا ہوتی ہے وہ سجدہ سہو سے دور ہوتی ہے۔ تو سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے اس کو بھی اچھے سمجھ لیں آپ۔ آخری رکعت میں آخری رکعت کون سی ہوتی ہے، اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت آخری ہے، 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو تیسری رکعت آخری ہے، 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت آخری ہے۔ تو آخری رکعت میں جب ہم اتحیات پڑھ لیں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے سلام پھیریں گے، ایک سلام، صرف ایک سلام۔ اور ایک سلام پھیرنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے اور 2 سجدے کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد نماز کو اپنی مکمل کر لیں گے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ،